وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کچے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں، وہ بے مثال ہے اس کی کوئی مثال نہیں، کچے ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں۔ محترم لیکن حضرت کی آمد ہو چکی ہے، بس بیدار ہو جائیے، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کو سماعت کیجئے کہ جمال مصطفیٰ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں، جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ جمال گنبد خضرا کہاں سے لاؤ گے؟ نبی سے پھر کے اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ تمام عمر پکارا عذاب کعبے سے، مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ مگر بلال کا لہجہ کہاں سے لاؤ گے؟ اور نبی کے نام پر مٹنے کی بات کرتے ہو، نبی کے نام پر مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤ گے؟ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے اور کہیں یا علی، اور پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو بلند کرے یا علی، یا علی، یا علی۔ نبی کے چاہنے والے جتنے ہیں ہم پہ بیٹھے ہیں، جو دھوکے سے چلے آئے وہ بے من سے بیٹھے ہیں، اور سبھی باراتیوں سے کہہ دو وہ جلدی چلے آئے، میرے احرار عالم دیکھو دولہا بن کے بیٹھے ہیں، میرے احرار عالم دیکھو دولہا بن کے بیٹھے ہیں۔ آئیے دوستان محترم، میں آپ کو ظاہرہ نہ کروں بلکہ اسی کے ساتھ میں حضرت کی طرف بڑھنے کی اصرار کرتا ہوں۔ آج اس کو غیر ماحول کو دیکھتے ہوئے آئیے اسی رنگ و آفت کے آئے میں اپنے کردار کی تصدیق دیکھنے کے لیے، کسی مذہبی کتاب کا مطالعہ کرنے کے لیے، کاج کے بکھرے ہوئے ٹکڑے کو اکٹھا کر کے عشق مصطفیٰ کا آئینہ بنانے کے لیے، پھولوں کی پاکیزہ پنکھڑیوں کو محبتوں کے ساتھ گلدان میں سجانے کے لیے، اس عظیم الشان خارجہ کا شہزادہ جو 400 سال سے اپنے فیض کا دریا بہا رہا ہے، جس خانقاہ کے بانی خانقاہ کو وہ حلقہ وقت کہا جاتا ہے، جہاں پر شاہجہاں بنام خرم بھیک لے کر آتا ہے اور ہندوستان کا بادشاہ بن کر چمکا کرتا ہے، اسی عظیم الشان خانقاہ کا ایک نامور شہزادہ ہمارے درمیان موجود ہے، حضرت سید الشاہ سید تہران عالم شہبازی۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ رسالت اور نعرہ تکبیر کے گونج میں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان مخدوم عائشہ، فیضان شہباز محمد، فیضان حضور سید حسین قمری شاہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرا تعلق ہے اہل عزت کے اس قبیلے سے، خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء حاتما، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، الہی تابور خورشید و ماہی، چراغ چشتیہ را روشنائی، شہباز قطب غوث فقیر است و خادیم، مسکین معین غفور کریم است دائما، مخدوم جملہ عالم و بے شک ولی رحیم، مولانا ایس رزق مردان خالقہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمدا کثیرا طیبا للہ الملک الواحد القہار،
توصیفا تعظیما تکریما بنعت سیدنا محمد المختار الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. شہر نشیب جلوہ افروز معزز علماء کرام شعراء اسلام ثناءخوان مصطفیٰ حاضرین و سامعین عزیز بچوں پردہ نشین خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تمام تعریف حمد و ثنا اسی کو زیبا جو تمام عالمین کا رب ہے، جس کی شان الحمدللہ رب العالمین. کروڑوں درود و سلام حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. شاعر کہتا ہے عزیزو آؤ شہد و سرا کی بات کریں، عزیزو آؤ شہد و سرا کی بات کریں، درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں. اب پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایمانداری کے ساتھ جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پڑیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گرامی حضرات، آج ہماری اور آپ کی سعادت بندی ہے کہ آج ہمارا اس بابرکت آستانے میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. بس آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اطمینان و سکون کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کریں، بالکل بھی افراتفری کا ماحول پیدا نہ کریں. آپ نے مجھ سے قبل ثناءخوان مصطفیٰ سے امداد مناقب کے اشعار سماعت کیے. اب یہ آپ کو چاہیے کہ آپ اطمینان و سکون کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کریں. محفل سجانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ عوام کے درمیان کچھ پیغام پہنچے، اور آپ کے درمیان آج میں پیغام پہنچانے کے لیے ہی حاضر آیا ہے. حضور علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیان کے لیے. یا رسول اللہ زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیان کے لیے، جبین شوق تیرے سنگ آستاں کے لیے، اور یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے. اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے. اور ایک مقام پر فرماتے ہیں قابل فقر ہے شمشاد کا بالا ہونا. منبر رسول پر جتنے علماء شعراء بیٹھے ہیں سب کی توجہ چاہتا ہوں. قابل فقر ہے شمشاد کا بالا ہونا، پھر بھی ممکن نہیں نالین سے اعلیٰ ہونا. اور اونچی اونچی تو عمارات بہت ساری ہیں، سب کی قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا. اونچی اونچی تو عمارات بہت ساری ہیں، سب کی قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا. میں ہوں بدکار میری لاج نبھالو آقا.
میں ہوں بدکار میری لاج نبھالو آقا، میں ہوں عاصی مجھے دامن میں چھپا لو آقا، اور واسطہ حضرت حسنین کا دیتا ہوں تمہیں، مجھ گنہگار کو بھی اپنا بنا لو آقا، مجھ گنہگار کو بھی اپنا بنا لو آقا۔ اور شعراء کی توجہ کہ فاطمہ زہرا کے بیٹوں سے عقیدت ہے مجھے، فاطمہ زہرا کے بیٹوں سے عقیدت ہے مجھے، اس وسیلے سے ہی طیبہ میں بلا لو آقا، اس وسیلے سے ہی طیبہ میں بلا لو آقا۔ اور تجھ سے فریاد یہی کرتا ہے احرار حسین، تجھ سے فریاد یہی کرتا ہے احرار حسین، مجھ کو بھی نار جہنم سے بچا لو آقا، مجھ کو بھی نار جہنم سے بچا لو آقا۔ میں ہوں بدکار میری لاج نبھا لو آقا، میں ہوں عاصی مجھے دامن میں چھپا لو آقا۔ بس یہ چار مصرے کہہ کر میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آپ کی سماعت نے مجھے یہ بتا دیا کہ آج مجھے کس طرح کی گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے۔ یہ چار مصرے ملاحظہ فرمائیے، کاش آپ کے اندر بیداری پیدا ہو جائے کہ زمانہ کتنا بدل گیا ہے، کسی کا احترام کیا ہے، شریف عزت بچا رہے ہیں، ذلیل کہتے ہیں کام کیا ہے، اور مجال دیکھو کہ سیدوں پر وہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں جنہیں ابھی تک خبر نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ بدل گیا ہے، کسی کا احترام کیا ہے، شریف عزت بچا رہے ہیں، ذلیل کہتے ہیں کام کیا ہے، اور مجال دیکھو تو سیدوں پر وہ لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں جنہیں ابھی تک خبر نہیں ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ اور یہ چار مسئلے بھی ملاحظہ فرمائیے کہ آج یوں ذکر میں کشنا دہانی چاہیے، خوشبو ہو جانا، ہر ایک دریا کا پانی چاہیے، اور خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے، خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے۔ الحمدللہ سب الحمدللہ ہمارا اور تمہارا تعلق اہل سنت والجماعت سے۔ حضور برکت کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ وسلم وسلام دائم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات نقیب اجلاس میں اس افراتفری کے ماحول میں مائک میرے سپرد کرتے ہیں۔ اب ماحول جیسا بھی ہو، آپ کے سننے کا انداز جیسا بھی ہو، بہرحال مجھے آپ کے سامنے اب گفتگو کرتے ہیں۔ میں اسٹیج والوں کو تو سنانے کے لیے نہیں آیا، یہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ اہل علم ہے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ہم تو طفل مقتدے بے مایا ہیں، کیا کریں ان کی بڑائی دیکھیے، گر خدا کا فضل ہو تو کچھ کہیں ورنہ ناممکن ہے بھائی دیکھیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، انہیں اچھائی اور بھلائی کی راہ پر چلانے کے لیے اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء و مرسلین کو یکے بعد دیگرے بھیجتا رہا، اور یہ سلسلہ رشد و ہدایت اتنا دراز سے دراز ہوا
اتنا آگے بڑھا کہ ان آنے والے ہادیوں کی تعداد، ان آنے والے پیشواؤں کی تعداد، ان آنے والے رہبروں کی تعداد، یعنی ان آنے والے پیغمبروں کی تعداد 1,24,000 کم و بیش تک پہنچ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں پر کچھ ایسا خاص کرم کروایا کہ ان کو تمام جہان والوں سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، جیسا کہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یعنی یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تمام اہل اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جنہیں تمام انبیاء و مرسلین اولین و آخرین پر فضیلت تامہ حاصل ہے۔ وہ تمام اوصاف جو انبیاء سابقین کو دیے گئے وہ سب کے سب ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام و کمال موجود ہے۔ تبھی تو فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے حسن یوسف تبھی عیسیٰ یدے جیسے داری آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ اور اگر کسی کو علامہ اشتیاق کی زبان میں کہنا چاہیے تو آپ فرماتے ہیں تو نور رب العالمین آفاق کے شہرہ تیرا آئینہ ہے کہ چاند ہے مصحف ہے کہ زیبا تیرا والے یمن دورے اگر حسن فتن حسن چمن قدرت تیرے حسن کی فارغ ہے یا صدقہ تیرا اور حوروں ملائک دیکھ کر حیرت صدا سے رہے کہنے لگے یہ کون ہے؟ رب نے کہا آقا تیرا، کہنے لگے یہ کون ہے؟ رب نے کہا آقا تیرا، اور قانون رب منشور ہے آداب دل دستور جا گویا نصاب عشق ہے وہ آخری خطبہ تیرا، گویا نصاب عشق ہے وہ آخری خطبہ تیرا۔ پوچھے جو وہ تو کون ہے؟ خم کر کے سر کہنا ذرا، پوچھے جو وہ تو کون ہے؟ خم کر کے سر کہنا ذرا، شاعر تیرا، منگا تیرا، خادی تیرا، بندہ تیرا، شاعر تیرا، بندہ تیرا، خادم تیرا، بندہ تیرا۔ حضرات محترم، آپ اچھی طرح سے یہ جانتے اور سمجھتے ہیں کہ اگر بیس مضبوط ہوتا ہے تو عمارت مضبوط ہوتی ہے، اگر بیس کمزور ہو تو بلڈنگ بھی کمزور ہوتی ہے۔ اور میں شروع میں ہی یہ کہہ کے تھا کہ میری تقریر کا بیس شروع ہے، اور اگر ابھی ہی آپ آگے ذہن کو حاضر نہیں رکھیں گے تو میری گفتگو آپ کو سمجھ میں نہیں۔ پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں کہ اپنے ذہن کو محفل میں حاضر رکھیں، دل کے کانوں سے سنیں، موبائل کے کانوں سے سننے کی ضرورت نہیں۔ یہ غزل کی محفل نہیں ہے بلکہ ذکر مصطفیٰ کا محفل۔ علامہ اشتیاق عالم سے اشرفی نے فرمایا سہل نہیں یہ خدمت کرنا، سہل نہیں یہ خدمت کرنا، ختم رسول کی منحت کرنا، نعت نبی ہے غزل نہیں ہے، سوچ سمجھ کر خدمت کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اور بات آپ کے درمیان عرض کرتا چلو، اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو، جب بھی کسی رسول اور پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا تو انہیں لوگوں کی ضرورت اور دنیا کے حالات کے اعتبار سے اس وقت جو برائیاں اور بدعنوانیاں قوم میں تھیں
انہیں ختم کرنے اور مٹانے کے لیے جن اسباب و وسائل کی ضرورت تھی اپنے نبی کو ان اسباب و وسائل میں اوج کمال عطا کر کے لوگوں کے درمیان جن صنعت و حکمت پر دنیا میں ناز تھا ان صنعت و حکمت کا امام بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو لوگوں کے درمیان بھیجتا جنہیں دیکھ کر دنیا کے نیک وقت لوگ اس بات پر یقین کر لیتے اور بلا چون و چرا آنے والے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرتے. اب اپنی بات کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالوں کا سہارا لینا چاہتا ہوں, کچھ واقعات آپ کے درمیان پیش کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی قریب کے زمانے سے, تاکہ سلطان والے میری باتوں کے قریب ہو جائیں. آپ دیکھتے چلے یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں فن طبابت کا دور ہو رہا تھا. ڈاکٹری کے پیشے کا بڑا شہرت تھا. ایک سے بڑھ کر ایک طبیب و حکیم اپنی طبابت اور حکمت کا خراج حاصل کر رہے تھے. اس فن کے ماہرین کا تعداد لگا ہوا تھا اور ہر کوئی اس فن کی طرف متوجہ تھے اور اپنی برتری کو دوسروں پر ثابت کرنے کے لیے نئی نئے فارمولے اپناتا تھا. خلاصہ یہ ہے کہ طب کا فن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عروج پر تھا, توجہ کرتا. انہی حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کے افق پر ماہر درخشاں ہو کر طلوع ہوتے ہیں اور اپنی روشنی سے تاریخ دلوں کو روشن و تابناک بنانے کا کام شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ نبی اپنی قوم میں ہر اعتبار سے, ہر رویے سے, ہر گوشے سے, ہر لحاظ سے, ہر اینگل سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا ہوتا ہے. ہر باب میں ان کی شان انوکھی اور نرالی ہوتی ہے. ہر محراب و منبر پر انہی کا تذکرہ ہوتا ہے. یعنی پوری قوم میں نبی کے برابر, نبی سے بڑھ کر قوم کا کوئی فرق نہیں. توجہ چاہتا, نبی کے برابر اور نبی سے بڑھ کر قوم کا کوئی فرق نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ نبی اپنی ذات میں بھی بے مثال ہوتا ہے اور صفات میں بھی, فضل و کمال میں بھی بے مثال ہوتا ہے اور جود و نواز میں بھی, اخلاق میں بھی بے مثال ہوتا ہے اور سیرت میں بھی. تو ابھی بات چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن طبابت کا دور ہو رہا تھا. ایک سے بڑھ کر ایک طبیب و حکیم تھے. لیکن توجہ چاہتا ہوں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور کا نبی بنا کر بھیجا تو انہیں فن طبابت و حکمت میں ایسا کمال عروج عطا کیا کہ جہاں سارے طبیبوں کی طبابت دم توڑ دیتی ہے, وہاں سے حضرت عیسیٰ کا مسیح آیا. اور ہر چیز ہر چیز اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا حبیب, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. ہر چیز ہوش اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر, طبیب, حکیم, وید اسی وقت تک مریض کا علاج کر سکتا ہے جب تک اس کے جسم میں جان رہتا. دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر, حکیم, وید اسی وقت تک مریض کا علاج کر سکتا ہے جب تک اس کے جسم میں جان رہتی ہے. تو کیا سمجھ میں آیا کہ علاج کرنے کے لیے جسم اور روح کا تعلق برقرار ہونا ضروری و لازمی ہے. لیکن جیسے ہی روح جس میں انسانی سے نکل جاتی ہے تو دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر بھی آئی ایم سوری کہہ کر اپنی بساط طبابت کا پیٹ دیتا. چاہے وہ ڈاکٹر مایا گنج کا ہو, فورٹس کا ہو, ایمس کا ہو, ربندرناتھ ٹیگور کا ہو, بنگال کا ہو, دلی کا ہو یا دنیا کا کسی کونے کا ہو, جیسے ہی جس میں انسانی سے روح نکل جاتی ہے تو وہ اپنی بساط طبابت لپیٹ دیتا ہے. لیکن میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک پیغمبر کی شان کیا ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ
مردوں کو پل بھر میں زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ مادر ذات اندھے کو پل بھر میں بینائی عطا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ آپ کوڑ کے مریض کو بغیر کسی دوا کے اپنے دست شفا سے شفا یاب کر دیا کرتے تھے۔ تو میری بات کا خلاصہ یہ ہے، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو زندہ نسلوں کا علاج کرتا ہے وہ امتی ہوتا ہے، اور جو مردوں کا بھی شفا یاب کر دے وہ نبی ہوتا ہے، وہ رسول اللہ ہوتا ہے۔ اور زندہ جسموں کا علاج کرے وہ کون ہوتا ہے؟ بولیے کون ہوتا ہے؟ امتی۔ اور جو مردوں کو بھی زندہ کرتے وہ نبی، رسول، پیغمبر۔ تو یہیں سے یہ مسئلہ حل ہو گیا، یہیں سے یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں۔ جب غیر نبی آدم صفی اللہ کے برابر نہیں، جب غیر نبی نوح نجی اللہ کے برابر نہیں، جب غیر نبی ابراہیم خلیل اللہ کے برابر نہیں، جب غیر نبی اسماعیل ذبیح اللہ کے برابر نہیں، جب غیر نبی عیسیٰ روح اللہ کے برابر نہیں، تو پھر غیر نبی مدینے کے تاجدار کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ احمد مختار کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ان کی شان تو یہ ہے کہ شہباز خطابت نے فرمایا کہ سوا خدا کے کسی کو خبر نہیں اس کی مقام رحمت عالم کی انتہا کیا ہے، اب خدا کی ذات کا ارفع ہوا تو ان سے ہوا، وگرنہ کس کو خبر ہوتی پھر خدا کا، وگرنہ کس کو خبر ہوتی پھر خدا کیا ہے۔ سلطان والوں اپنے مقدس انداز کرو کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سبحان اللہ۔ اور مجھے کوئی حیرت نہیں بلکہ افسوس ہے کہ آج میں کسی دنیا دار کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ احمد مختار کی بات کر رہا ہوں اور ان کے غلاموں کے درمیان کر رہا ہوں۔ ارے تمہیں خاموش رہنا چاہیے۔ ان افراتفری کے ماحول میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ خطاب نہ کرے، لیکن میں آپ کے ایمان کا جائزہ لینے آیا، آپ کے ایمان کو ٹٹولنے آیا، اس لیے فقط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں۔ شاعر مجلس کے علامہ اقبال نے کیا کہا کہ محمد سے وفا نے تو ہم کہنے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم۔ حضرات ابھی بات چل رہی تھی کہ نبی اپنے زمانے میں سارے لوگوں سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا ہوتا ہے، کیونکہ خدا انبیاء کو تصرف کو اختیار کا مرکز بنا کر دیا۔ اس وقت کے حالات کا جیسا تقاضا ہوتا ہے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے جن جن طاقتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب اپنے نبی کو دے کر لوگوں کے درمیان بھیجتا ہے۔ اس پر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں بھی ان کے سامنے دم توڑتی ہوئی نظر آتی۔ دنیا کی ساری طاقتیں زیر نظر آتی ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں، یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے اولو العزم پیغمبر۔ جس زمانے میں آپ کو بھیجا گیا وہ زمانہ فرعون و حامان کا تھا۔ ایک خدائی کا دعویٰ کرنے والا تو دوسرا اس کا وزیر۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں جادوئی طاقت عروج پر تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک جادوگر اپنی سحری شعبہ بازیوں سے لوگوں کو اپنے سامنے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کیے ہوئے، اور فرعون کو بھی اپنے ان جادوگروں پر بڑا ناز تھا، بڑا غرور، بڑا گھمنڈ تھا، توجہ چاہتا تھا۔ لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا، فرعون کی طرف بھیجا تو اس کے جادوگروں سے مقابلہ کرنے کے لیے انہیں عصائے موسوی کا معجزہ تھا۔ چنانچہ دنیا نے یہ منظر دیکھا کہ جب جادوگروں نے
اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کو صاف بنا کر پورے میدان کو بھر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا، قَالَ الْقِهَا يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ زمین پر اپنا عصا ڈال دو۔ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ عصا اسلحہ بن کر سارے جادوئی سانپوں کو نکل گیا۔ تو اس منظر کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر جادوگروں نے پکارا، آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کل تک جس فرعون کو اپنے جادوگروں کا بڑا راز تھا، بڑا غرور تھا، بڑا گھمنڈ تھا، اب وہ آگ کا برا نظر آ رہا ہے، شدید غصے میں نظر آ رہا ہے، اور جادوگروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے، میں تم سب کو پھانسی پر لٹکا دوں گا، میں تم سب کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ آپ جانتے ہیں اس پر جادوگروں نے کیا جواب دیا کہ اے فرعون سن لے، جو ہم نے ایمان کی لذت والی ہے، جو ہم نے ایمان کی مٹھاس والی ہے، اسے ہم سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی، نہیں یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر ایمان لانے والے اسے کہتے تھے۔ ذرا محمد عربی کے غلام کو بھی دیکھ لیا جائے، یہ ہے حضرت بلال۔ کفار مکہ فقط ایک مطالبہ کرتے ہیں، اے بلال محمد عربی کا ساتھ چھوڑو۔ حضرت بلال کہتے ہیں سب کچھ چھوڑ دوں گا لیکن محمد عربی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، گھر چھوڑ دوں گا لیکن محمد عربی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، بچوں کو چھوڑ دوں گا لیکن محمد عربی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کہ حق بات سردار سنانے کے لیے ہے، یہ جان محمد پہ لٹانے کے لیے۔ شہباز محمد سنانے کے لیے ہے، یہ جان محمد میں لٹانے کے لیے ہے، اور حقات گنہگار ہے لیکن اے فرشتوں کملی تو محمد کی چھپانے کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزت محمد کو خدا رکھے سلامت، یہ درد ضیا دل میں بسانے کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ درد ضیا دل میں بسانے کے لیے ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ رات آج اس محفل میں آئے ہو اور انبیاء کرام کی بات کر رہے ہو، حضور کی بات نہیں کر رہے، سرکار کی بات نہیں کر رہے، انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور سرکار کی بات کروں گا۔ اور یہ بھی ساتھ میں کہوں گا کہ میں ایک بندہ ہوں، صرف بندہ، میں نام سرکار کیا لکھوں گا، خدا نہیں ہوں کہ ان کی مدحت 30 پارے ہوگا، اور سبھل کر چار مصرے میں ضبط تحریر کر رہا ہوں، یہی پسند آ گئے انہیں تو دو چار جنت خریدی۔ الحمدللہ سلطان پور والوں، ہم اور تم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں، حضور کے چاہنے اور ماننے والے ہیں، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور کو بھی مانیں اور حضور کی بھی۔ جب تک ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے، تب تک ہم حضور کے وفادار نہیں ہیں۔ ذرا صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، اہل بیت اطہار کی زندگی کو دیکھیں، اولیاء صالحین کی زندگی کو دیکھیں۔ آج تو خود آپ ایک ولی کے عرس میں آئے ہیں، یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ مرد، یہ مولا اعظم مولا کے سچے مصداق ہوتے ہیں، یہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ رب کو پانے کے لیے کرتے ہیں، رب کو منانے کے لیے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں کرتے ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے علماء کہتے تھے، آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ اکثر کئی بیان کرتا ہوں کہ حضرت رابعہ بصریہ کو اس حالت میں پایا گیا کہ آپ کی ایک ہاتھ میں آگ کی مشال ہے، دوسرے میں پانی کا مشکیزہ۔ کسی نے پوچھا اے رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ حضرت رابعہ فرماتی ہے کہ میں جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں اور دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں۔ اس لیے تو حضرت
حضرت رابعہ بصریہ جواب دیتی ہیں وہ اس لیے کہ کوئی رب کی عبادت نہ ہی جنت کی حالت میں کرے نہ ہی دوزخ کے خوف میں کرے، جب بھی رب کی عبادت کرے تو رب کو پانے کے لیے کرے، رب کو بنانے کے لیے۔ جس دن تم اس نیت کے ساتھ عبادت کرو گے، کوئی بھی کام کرو گے، تم دونوں جہان میں کامیاب ہو۔ یہی حضرت رابعہ بصریہ کی بکریاں شیروں کے ساتھ گھوما کرتی۔ کسی نے پوچھا اے رابعہ تمہاری بکریوں نے شیروں کے ساتھ کب سے دوستی کر لی؟ تو حضرت رابعہ فرماتی ہے کہ جس دن سے رابعہ نے اپنے رب کے ساتھ دوستی کر لی ہے، رابعہ کی بکریوں نے شیروں کے ساتھ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ رب کی عبادت کریں، سچے دل کے ساتھ محفلوں میں آئیں، نعت پڑھیں صرف دل کے ساتھ پڑھیں، تقریر کریں صرف دل کے ساتھ کریں، اس لیے کہ ہر عمل کا دار و مدار پیارے نیت پر ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے نہیں کہا دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض۔ آپ فخر کیجئے کہ آپ محمد عربی کے غلام ہیں پیارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے اور چاہنے والے۔ ارے ہم تو یہ ہر جگہ کہتے ہیں نصاحت کرنا، تقویٰ کرنا، زہد و اتقاء ہے، ہمارا نام تو کچھ ہے محمد مصطفیٰ۔ ہمیں جو کچھ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے۔ ارے ہم اپنے مقدر پر ناز کرتے ہیں کہ ہم نے کیسا نبی پایا، ہم نے ایسا نبی پایا کہ اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کرام سے خطاب کیا تو نام لے لے کر یا آدم یا عیسیٰ کہہ کر پکارا، لیکن قربان جائیے ہم نے کیسا نبی پایا، ہم نے ایسا نبی پایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی اپنے حبیب کو پکارا تو ہر بار ایک انوکھے انداز سے پکارا، ہر بار ایک چھوٹے انداز سے پکارا، کبھی یا نبی کہہ کر کبھی یا رسول کہہ کر پکارا، کبھی یا المزمل کہہ کر پکارا، کبھی یا المدثر کہہ کر پکارا، کبھی طٰہٰ کہہ کر پکار رہا ہے، کبھی یاسین کہہ کر پکار رہا ہے، کبھی سراج المنیر کہہ کر پکار رہا ہے۔ تو اس پکارنے کے انداز سے سمجھ میں آ گیا کہ اوروں کا مقام اور ہے، محمد عربی کا مقام اور ہے، آدم کا مقام اور ہے، حضور کا مقام اور ہے، اور سلطان پور والوں یہ وہ اور ہے جو قابل اور ہے، یہ وہ اور ہے جنتان حشر میں بھی اسی اور کا دور ہوگا، کہتے ہیں اور نبی اس کا پوری ناکائی میرے حضور کے در پر لگا میرے حضور کے لب اگر اسی کو شہباز خطابت کی زبان میں کہا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ جب اٹھے گی نظر میرے سرکار جب اٹھے گی نظر میرے سرکار کی بات بن جائے گی ہم گنہگار کی، اور امتی کہتے سرکار نے لاج رکھی ہے لاکھوں گنہگار۔ میں عرض یہ کہنا چاہتا ہوں، دل میں لوٹ کر اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں، اپنے موضوع پر آتا ہوں اور کوشش کروں گا کسی پر اپنا کلام کیا جائے۔ جب ہم انبیاء کرام رسولان اسلام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہر نبی اپنے اندر کچھ نہ کچھ ایسے کمالات ضرور رکھتے ہیں جو دوسروں کے اندر نہیں ہوا کرتے۔ مثال کے طور پر یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت سے بھی سرسرا مگر آپ کی بادشاہت دنیاوی بادشاہوں جیسے نہیں رہی۔ دنیا کا بادشاہ انسانوں پر حکومت کرتا ہے، کس پر کرتا ہے بولیے؟ انسانوں پر حکومت کرتا ہے۔ دنیا کا بادشاہ کسی
ایک صوبے پر حکومت کرتا ہے، ملک پر حکومت کرتا ہے، کانٹیننٹ پر حکومت کرتا ہے، خطے اور علاقے پر حکومت کرتا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمرانی صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھی، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت پرندوں پر بھی تھی، چرندوں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو، ایئر کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرمان کے تابع کر دیا۔ کیا کر دیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرمان کے تابع کر دیا تھا۔ مختصر میں ایک بات اور سمجھتے چلیے، ایک واقعہ اور مختصر میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی اونٹنی عطا فرمایا جس کا دودھ سارے شہر والوں کے لیے کافی ہوا۔ اس اونٹنی کی جسامت و ضخامت پہاڑ کے برابر، اور ہر کوئی اس اونٹنی کو دیکھ کر حیران و پریشان تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو آپ کی نبوت پر دلیل بنا دیا، آپ کی نبوت کی دلیل بنا دیا تھا۔ تو دوستوں میں پھر اپنی بات کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، پھر دہرانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے میری بات کو سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر خاص فضل فرمایا، ان پر خاص کرم فرمایا کہ ان کو تمام جہان والوں سے افضل و اعلیٰ و بالا بنایا۔ اور ایک بات اور سمجھتے چلیے، اپنے ذہن میں محفوظ کر لیجئے کہ جب ہم انبیاء کرام رسولان اعظم کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ہر نبی اپنے اندر کچھ نہ کچھ ایسے کمالات ضرور رکھتے ہیں جو دوسروں کے اندر نہیں ہوا کرتا۔ آپ کی طبیعت اوجھل نہ ہو، اس لیے میں آپ کی نظروں سے پہلے اوجھل ہو جاؤں گا کہ یہ نبوت کا سلسلہ ہزاروں سال تک چلتا رہا، یہاں تک کہ نبوت کی یہ کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آتی۔ آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 5 صدیوں تک کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں نہیں بھیجا گیا۔ تو 5 صدیوں تک دنیا رہبر سے محروم رہی۔ تو اس محرومی پر دنیا نے یہ پایا کہ دنیا ہر طرح کی برائیوں اور بے حیائیوں سے بھر گئی۔ اب آپ کو ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کو سمجھاتا چلوں کہ اگر ہمارے سماج میں کسی طرح کی کوئی بات ہو جائے تو اس کا تصفیہ سماج کے ذمہ دار آپس میں بیٹھ کر کر لیتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر لیتے ہیں، جس کو آپ کی زبان میں پنچایتیں کہتے ہیں۔ اور اگر معاملہ اس سے بڑا ہو جائے تو تھانے کو انوالو ہونا پڑتا ہے، اور مسئلہ اس سے بھی بڑا ہو جائے تو ایس پی اور ڈی ایم کو انوالو ہونا پڑتا ہے۔ گویا کہ معاملہ جب چھوٹا رہتا ہے تو لوور کورٹ میں جاتا ہے، اور اگر اس سے بڑا ہوا تو ہائی کورٹ میں جاتا ہے، اور اگر اس سے بھی بڑا ہوا تو سپریم کورٹ میں جاتا ہے۔ جاتے ہیں کہ نہیں؟ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں۔ میں بتانا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ معاملات کی آسانی اور سنگینی کے لحاظ سے اس کو سمجھانے والے کی ضرورت پڑتی ہے۔ ایک بات اور سمجھتے چلیے، حضرت آدم کے بعد زمانے میں بھی زیادہ برائیاں نہیں تھی، کیونکہ آپ کے بعد حضرت شیش آتے ہیں۔ حضرت شیش کے بعد بھی زمانے میں بھی زیادہ برائیاں نہیں تھی، کیونکہ آپ کے بعد حضرت نوح آ گئے۔ گویا کہ جب تک ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے رہے، برائیوں کو پھیلنے کا موقع نہ ملا، بے حیائیوں کو عروج پانے کا موقع نہ ملا، اختلاف و انتشار کو قوم پسارنے کا موقع نہ ملا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 570 سال تک کوئی نبی اور رسول اس دنیا پہ نہیں بھیجا گیا تو لوگوں نے پیغام عیسوی کو بلا کر انجیل کی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے منمانے طریقے پر زندگی گزاری۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا ہر طرح کی برائیوں اور بے حیائیوں سے بھر گئی۔ گویا یہ دنیا تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلم کی تاریکی اس کے اندر، تشدد کی تاریکی اس کے اندر، فربریت کی تاریکی اس کے اندر، سفاکیت کی تاریکی اس کے اندر، گمراہیت کی تاریکی اس کے اندر۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، جوا کھیلنا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، شراب پینا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، یتیموں کا حق مارنا لوگوں کی عادت بن چکی تھی، پانی کے چند قطروں کے لیے صدیوں لگتے رہنا لوگوں
لوگوں کی عادت بن چکی تھی باطل خداؤں جھوٹے خداؤں کے آگے جھکنا، لوگوں کی عادت بن چکی تھی غریبوں کو ستانا، لوگوں کی عادت بن چکی تھی عورتوں کی عزت سے کھیلنا، لوگوں کی عادت بن چکی تھی بیواؤں کو منحوس رکھنا، لوگوں کی عادت بن چکی تھی۔ تو اب دنیا کی ضرورت تھی ایک ایسے ریفارمر کی، ایک ایسے قائد کی، ایک ایسے مصلح کی، ایک ایسے محسن کی جو اندر ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو اور ان سے لڑنے کی بھرپور طاقت بھی تھی۔ تو رسول تو پہلے بھی آئے، اب ضرورت تھی رسول اعظم کی، آئے تو پہلے بھی آئے، اب ضرورت تھی قائد اعظم کی، محسن تو پہلے بھی آئے، اب ضرورت تھی محسن اعظم کی۔ جب ظلم و جور و کفر سے کھا گئی ساری زمین، چیز تھی دنیا خدایا بھیجنے کوئی صبح صادق میں خدا کا نور اتنا اور کر شان صلی اللہ علیہ ساری زمین یہ بڑی دنیا خدایا بھیجنے کوئی نہیں، صبح صادق میں خدا کا نور اتنا اور کر شان رسول اللہ کا اتنا رحمت نہیں لانا۔ تو آپ دنیا میں کون آ رہا بلکہ قائد اعظم آ رہے ہیں، رسول اعظم آ رہے ہیں، محسن اعظم آ رہے ہیں۔ اور آپ کی طبیعت یہ قافیہ پیمائی میں لگتی جب تک متواتر روانگی میں قافیہ پیمائی نہیں کی جائے جب تک آپ کو بات نہیں سمجھ رہی۔ اتنا آسان لب و لہجے میں بات کروڑوں میں بیان کی جائے آپ کو پسند نہیں آتا، اور آپ کو پسند آئے نہ پسند آئے مجھے کوئی بات نہیں۔ تو آپ دنیا میں کون آ رہا بولیے؟ رسول اعظم آ رہے۔ آپ دنیا میں آفتاب خدا آ رہا، ماہتاب عطا آ رہا، در بحر صفا آ رہا ہے، سید الاسفیاء آ رہا ہے، جلوہ اقوا آ رہا ہے، عکس نور خدا آ رہا ہے۔ تو اب دنیا میں سارے نبیوں کے خواب آ رہے ہیں، رحمتیں بے حساب آ رہے ہیں، درے مستجاب آ رہے ہیں، بچے تصدیق کائنات آ رہے ہیں، نور شمس و قمر آ رہے ہیں، ظلمتوں کی سحر آ رہے ہیں، راکب پہلوبار آ رہے ہیں، مالک خوشگفتار آ رہے ہیں، صادق و معتبر آ رہے ہیں، ان کے شیریں اثر آ رہے ہیں۔ تو اب دنیا میں اپنے قانونی آ رہا ہے، کبریا کا وکیل آ رہا ہے، دین کا سرجمیل آ رہا ہے، بے مثالوں میں مزید آ رہا ہے، باکمال و جمیل آ رہا ہے۔ تو اب دنیا میں اللہ کا حبیب آ رہا ہے، یعنی نور علی نور۔ کیا بچے کیا بولے کیا جوان سخت زبانوں پر یہ بھی بیانا ہے کہ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا پہنچا ہے۔ اگر اسی کو شہزادہ خطاب خطیب اعظم علامہ اشتیاق کی زبان میں کہا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ سدرہ پہ نہیں ہے کہ سر نور نہیں ہے، سرکار دو عالم کا کہاں نور نہیں ہے، وہ دل نہیں پتھر سے بھی مقدر ہے یقیناً آقا کی محبت سے جو معمور نہیں ہے۔ زندہ حسیا ان کی عنایت کے سہارے دنیا کی غلامی مجھے منظور ہے، دنیا کی غلامی مجھے منظور نہیں ہے۔ اب دنیا میں رسول اعظم آ رہا ہے۔ آپ جب یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، الحمدللہ ہمارا یہ بات کہتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ حضور پر سب کچھ قربان۔ اب تو بولو قربان ہے کہ نہیں؟ حضور پر سب کچھ قربان ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ہمارا تمہارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، ہم سنی صحیح العقیدہ ہیں، غوث و خواجہ کے ماننے والے ہیں، اور ہم تو ہر جگہ یہی کہتے ہیں کہ قدرات و گستاخ نبی کو غیرت سنی
بھی زندہ ہے، اپنے نبی پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اپنے نبی پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ آپ بولو دنیا میں کون آ رہے ہیں؟ رسول آزم آ رہے ہیں۔ اس رہبر کا ذرا انداز آنے کا انداز دیکھتے تھے۔ یہ رہبر کس طرح سے آئے، ان کے آنے کا انداز کیسا ہے؟ کیا یہ بھی ویسے آئے جیسے دوسرے آئے؟ کیا ان کے آنے کا انداز بھی ویسا ہے جیسا عام لوگوں کا ہوا کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے ہمارا عالم تصور میں 12ویں کی صبح حضرت عبدالمطلب کے قربہار صحن میں حاضر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے دیکھا کہ جنت کی بورے سب باتیں کھڑی کہہ رہی ہیں، اخرج یا نبی اللہ، اخرج یا رسول اللہ، اخرج یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ تشریف لائے، یا نبی اللہ تشریف لائے، یا حبیب اللہ تشریف لائے۔ اسی درمیان نبوت کا آفتاب، رسالت کا آفتاب اپنی پوری چندہ سامانیوں کے ساتھ فرش زمین کو نور مبین سے منور کرتا ہوا مطلع دنیا پر طلوع ہوا تو اچانک فضائیں، یا نبی سلام علیہ، یا رسول سلام علیہ، یا حبیب سلام علیہ، صلوات اللہ علیہ کے اللہ کی نجات۔ سبحان اللہ۔ یہ آنے والا جب آیا تو اس شان کے ساتھ آیا کہ فارس کا آتش قطع بجھ گیا۔ یہ آنے والا جب آیا تو اس شان کے ساتھ آیا کہ کعبے کے بت اور میں گر پڑے، کعبے کے بت اور میں گر پڑے۔ کبھی تو شہزادے سے کعبہ بھی بول پڑے کہ صنم منہ کے بل گر کے کعبے میں بولے ہٹو آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے، کائنات خدا ہو رہی ہے، ضرور آمد مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ یا رسول اللہ زندہ باد، یا رسول اللہ۔ یہ آیا والا اس شان کے ساتھ آیا کہ اپنے ساتھ ایک ایسا نور لایا، پورے واقعے چند جملوں میں مکمل کر رہا ہوں تاکہ وقت زیادہ سے زیادہ بچ جائے۔ جو آپ کے مہمان خطیب ہیں، آپ ان سے خوبصورت انداز میں اور جیت کر کتاب سنبھالنا۔ یہ آنے والا جب آیا تو اپنے ساتھ ایک ایسا نور لایا کہ خود آپ کی بارگاہ ماجدہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے مکے سے بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محلات کو دیکھا۔ یہ آنے والا جب آیا تو بیماروں کو مسیحا دیا گیا۔ یہ آنے والا جب آیا تو کمزوروں کو سہارا مل گیا۔ یہ آنے والا جب آیا تو مظلوموں کو مداوا مل گیا۔ یہ آنے والا جب آیا تو ہر کوئی کو سایہ مل گیا۔ علامات اور حوادث، علامات اور سیاہ، ہر سانس کویا، ظلم کیا ماجرا، یک رحمت میں وہ بارے دریچے کیا کھلے، آگئی ذات محمد مل گئی۔ آگئی ذات محمد مل گئی سب کو بنا۔ یہ آنے والا جب آیا تو اس انداز سے آیا کہ شجر انہیں سلام کر رہے تھے، حجر انہیں سلام کر رہے تھے، خوشگفتار انہیں سلام کر رہے تھے، دریا و بحر انہیں سلام کر رہے تھے، شام و سحر انہیں سلام کر رہے تھے۔ بلکہ یہ آنے والا تو اس شان کے ساتھ آیا کہ خود کعبۃ اللہ بھی آپ کو جھک کر سلامی پیش کر سکتا۔ خود آپ کے تاجہ جان، خود آپ کا تاجہ جان حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ جس صبح آپ کی ولادت ہو رہی تھی میں نے دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم پر جھک کر سجدہ کرتا ہے۔ سلطان کے والوں تم نے کیسا نبی پایا؟ شہباز خطابت نے کیا فرمایا کہ سب جھکے کعبے کی جانب شام کعبہ دیکھ کر، سب جھکے کعبے کی جانب شان کعبہ دیکھ کر، اور جھکے کعبے کی جانب ابدال، جھکے کعبے کی جانب ملک نحل، سب جھکے کعبے کی جانب صدیقین، صالحین، واصلین، عاملین، نقباء، نجباء، سب جھکے کعبے کی جانب۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم کعبہ جس کی آمد پر جھک جائے وہ کوئی اور نہیں بلکہ آمنہ کا لال ہے، اللہ کا پیارا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سب جھکے کعبے کی جانب شان کعبہ دیکھ کر جھک گیا کعبہ تیرے آگے صحابہ تھا جنتوں کوثر منایا دور و غلما الدور سب بھلا بیٹھے تجھے شہر مدینہ سب بھلا بیٹھے تجھے شہر مدینہ دیکھ کر حضرات محترم یہ آنے والا جب آیا بات بہت بڑی ہو جائے گی لیکن میں اپنی بات کرنے جا رہا ہوں یہ آنے والا جب آیا تو اپنے ساتھ پہاڑوں کی بہار لے کر پہاڑوں کی جان لے کر آیا پہاڑوں کی بہار لے کر آیا آپ کی آمد سے پورا عرب بہت سالی سے دو چار نظر آ رہا کہیں کہیں ہریالی تھی سارے لوگ پریشان نظر آ رہے تھے لیکن جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ ہوتی ہے تو کہاں ساری ہریالی میں بدل جاتی ہے اور لوگوں کی خستہ حالی اور کہاں ساری دونوں دور ہو جاتا ہے تبھی ایک شاعر کہتا ہے زلف شقو کو وہ پھنگور مرتا بادل اس طرح ٹوٹ کے برسا ہوئی دھرتی جل چمنوں اہلِ کی قبر بتاؤ آپ کا جا کر سمجھیے گا چمنوں کشت و بیاباں دمنوں دشت و جبل سب کے پیالوں میں لبالب میں بھرے امرت جل حضرات احمد عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو گزاریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار ہو کر اور دن رات جب بھی رہتے حضور اپنے دست طرف کو اٹھائیے تو یہ دعا کیجئے مولا جب تک زندہ رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے جب یہ دنیا سے اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنا کر اٹھا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے آمین اور میں آخر میں بس اپنی اس شعر کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں حضور علامہ اشتیاق عالم شہبازی نبر اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں سرکار ہو ہر ہم کو ایک ساتھ مدینے میں اب دل میں ضیا اپنے بس ایک تمنا ہے آقا کو سنا آؤ ایک رات مدینے میں ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دور پیدا نہ سہل جانا پھرتے ہیں فلک بھر تو تب خواب کے پردے سے کوئی انسان بنتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ